الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو ساری کتابوں سے افضل ترین کتاب ہے۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا کہ ایسے نبی، اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ ہمارے لیے عنوان ہے۔ غرض ہمیں یہ ساری چیزوں کو رکھ کر اپنی زندگی گزارنا ہے، اپنی زندگی اللہ کے منشا کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان دو چیزوں کو رکھ کر زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی کامیابی جب تک آدمی دنیا کے اندر رہے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چین سکون اطمینان کی زندگی، اللہ کے احکامات پر چلنے والی زندگی عطا فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور آخرت کی زندگی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین طریقے سے آدمیوں کو، ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے ایمان والو ایسی جنت کی طرف دوڑو، ایسی جنت کی طرف سبقت کرو کہ جس جنت کو زمین اور آسمان سے زیادہ چوڑی بنائی گئی ہے۔ کس کے لیے بنائی گئی؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایسی جنت بنائی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی زندگی میں، ہمیں ایسی جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے ہمیں اللہ کے لیے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا خوف ہمیں ہر لحظہ، ہر ساعت، رات کا اندھیرا ہو یا دن کی روشنی ہو، ہر وقت اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت کے لیے بہترین ایک مثال دے کر فرمایا ہے کہ تاکہ میری امت، آنے والی امت سمجھ کر زندگی گزارنے والی بن جائے، ایک بہترین مثال دے کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو شریعت دے کر بھیجا ہے،
جو دین دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش کے مانند ہے۔ اور جس زمین پر بارش ہوتی ہے اور وہ زمین 3 قسم کی ہوتی ہے۔ یہ قسم زمین کی ایسی ہے کہ وہ زمین نرم ہے اور پانی کو اپنے اندر جذب کرنے والی ہے، اپنے اندر پانی کو لینے والی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمین اپنے سارے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ جب زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے تو یہ پانی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور زمین پیداوار ہوتی ہے۔ جب آدمی اس کے اندر، اس زمین کے اندر جب غلہ اگاتا ہے، اناج اگاتا ہے تو زمین کے اندر سے وہ اناج اگتا ہے۔ یہ قسم کی یہ مثال ہے۔ اور دوسری قسم کی زمین ایسی ہے جو دیکھنے کے اعتبار سے زمین سخت ہے، پانی کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن زمین کے اوپر پانی ٹھہرا رہتا ہے، جذب نہیں ہوتا۔ تو اس پانی کے ذریعے سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی زمین ایسی ہے کہ وہ زمین بنجر زمین ہے، سخت دل زمین ہے، نہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور نہ پانی کو اپنے اوپر جمائے رکھتی ہے، لیکن پانی جو زمین پر پڑتا ہے تو بہتر چلا جاتا ہے، نہ تو آدمی اس کے پاس زمین سے فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ پانی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعلیمات، میری شریعت اور میرا دین بارش کی طرح ہے، اور عمل کرنے والے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یا تو لوگ اپنے دین کے معاشرے کو، میرے تعلیمات کو لے کر خود عمل کرتے ہیں اور عمل کرتے کرتے ان کی زندگی ٹھیک گزرتی ہے اور اخلاق کو درست کرتے ہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو دوسروں کے لیے نمونہ بن کر جاتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ میری شریعت کو، میرے لائے ہوئے دین کو لوگ اپنی زندگی کے اندر لا کر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی راستہ دکھلاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دین کی باتیں بتلاتے اور سکھلاتے ہیں۔ یہ ہے کہ تعلیم و تدریس کے ذریعے سے دوسروں کو دین پہنچاتے ہیں، یا دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے دوسروں تک دین پہنچاتے ہیں، یا ذکر و اذکار کے ذریعے سے بزرگان دین کو پہنچاتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ نہ میرے دین کو اپنے زندگی کے اندر لاتے ہیں اور نہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، 2 قسم کے لوگ بن جاؤ، یا تو دین کو اپنے اندر لے کر اپنی زندگی کو بنا کر سلوا کر چلے جاؤ، یا تو دین کو اپنے زندگی کے اندر لاؤ اور خود بھی عمل کرو اور دوسروں تک بھی دین کو پہنچاؤ۔ تیسری قسم کے لوگ نہ بنو۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے دین کو زندگی میں نہیں لاتے اور نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ ہلاک و برباد ہونے والے قسم کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بہترین طریقہ کی مثال دے کر ہمیں بتلائی ہے۔ الغرض، میں نے خطبے کے دوران میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو، بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ بعض کے دوست ہیں، یہود و نصارہ آپس میں دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی آدمی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرے گا، یقیناً وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے، کیونکہ نیا سال آدمیوں کے ذہن کے اندر تھا تو اس لیے میں نے چند بات بیان کی تھی، ابھی چند باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی، اس لیے میں نے اسی عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا۔ وہ یہ کہ آج دنیا کے اندر یہ ایک طریقہ رائج ہو چکا ہے کہ لوگ بچے کی پیدائش کا دن بناتے ہیں، سالگرہ بناتے ہیں اور بچے کے نام سے برتھ ڈے بناتے ہیں۔ آج لوگوں کے اندر ہے
غیروں کو چھوڑیے، خود نمازی کے اندر اپنے آپ کو ایماندار کہنے والے، جماعت کے اندر وقت لگانے والے، حج کرنے والے، نماز کے پابند، ان لوگوں کے اندر اور ان کے گھروں کے اندر بھی یہ برتھ ڈے بنانے کا طریقہ آ گیا ہے۔ یہ کہاں سے ان لوگوں کو دلیل ملی؟ یہ کہاں سے ان لوگوں کو یہ طریقہ ملا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی صحابہ کے طریقے کو دیکھے یا تابعین کے طریقے کو دیکھے یا بزرگان دین کے طریقے کو دیکھے یا اولیاء اعظام کے طریقے کو دیکھے یا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے، کہیں بھی یہ طریقہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر برتھ ڈے بنایا ہو یا سالگرہ کیا ہو یا بچے کی پیدائش کا دن بنایا ہو۔ کہیں سے ثابت نہیں، تو تم کہاں سے یہ طریقہ اپنی زندگی کے اندر لا رہے ہو؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اور کہتے بھی یہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ خوشی کا دن آتا ہے تو کم سے کم ہم چاکلیٹ نہ بانٹیں یا کیک نہ کٹیں تو کون سی خوشی کا دن ہوگا؟ ارے خوشی کا دن نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے کر بتلاتا ہوں کہ برتھ ڈے بنانے والے، سالگرہ بنانے والے، پیدائش کا دن بنانے والے، یہ کون سا دن ہے؟ یا غم کا دن یا خوشی کا دن ہے؟ اپنے دل کے اندر دیکھیے۔ مثال یوں سمجھیے کہ ہماری زندگی کے 60 سال متعین ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی کے 60 سال متعین ہیں، تو ہمیں اپنی اولاد کا، ہمیں اپنے بچے کا ہم جب سالگرہ بناتے ہیں یا برتھ ڈے بناتے ہیں تو بچے کی عمر ہوتی ہے 10 سال سمجھیے۔ 10 سال کی عمر میں برتھ ڈے بناتے ہیں تو یہ بچے کی عمر جو 9 سال کی تھی، 9 سال سے بچہ 10 سال کی عمر میں آیا تو 7 سال کی عمر میں اضافہ ہوا یا کم ہوا؟ بچے کی عمر 7 سال کی تھی تو 1 سال جیسے ہی زیادہ ہوا تو 7 سال کی عمر سے 50 پر 9 سال باقی ہو گئے۔ تو یہ خوشی کا دن ہے یا غم کا دن ہے؟ تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ 10 سال کی عمر میں ہو گیا لیکن نماز کا عادی نہیں ہوا، نماز کا پابند نہیں ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو وہ بچہ نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو، مارو بچے کو۔ بچے کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دھمکی دینا یا ڈرانے کے ذریعے سے مسجد کا عادی بنائے۔ ہم وہ نہیں کر رہے، جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے، جو نہیں کرنا وہ کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر گریبان ڈال کر دیکھیے کہ برتھ ڈے بنانے کا دن یا سالگرہ بنانے کا دن یا بچے کی پیدائش کا دن کہیں بھی ثبوت نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو بنانا ہے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن عقیقہ کرے۔ عقیقہ کرنے سے آدمی کے اندر سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا آدمی میں غریب ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میرا بلد بچہ پیدا ہوا، 2 بکرے کاٹنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسے سوالات جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو آدمی کے ذہن کے اندر طرح کے سوالات آ جاتے ہیں، نازک مسئلے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں پریشانی میں ہوں، میں قرض دار ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں کہاں سے 2 بکرے کاٹوں۔ ارے 2 بکرے کاٹنے کی طاقت نہیں ہے تو زندگی بھر برتھ ڈے بناتے ہوئے لاکھوں کے پیسے خرچ کرتا ہے، سال میں کم سے کم 1000 روپے کا خرچ کرتا ہے، تو زندگی بھر کتے حساب ڈال کر دیکھیے آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، پھر بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہماری زندگی پریشانی میں مبتلا ہو رہی ہے۔ ارے اگر کوئی آدمی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے گا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پریشانیوں سے خالی کریں گے۔ پریشانی نہیں آئے گی۔ جب آدمی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے تو تبھی جا کر اسے پریشانی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والوں، مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر غیروں کو دوستی نہ بناؤ۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ جو آدمی اللہ کے دشمن ہیں اور ایمان والوں کے دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ اور اس جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی دوستی نہ کرو۔
دوستی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر غیروں کے طریقے کو اپنی زندگی میں نہ لائیں. ان کا رہن سہن ہو یا کپڑے کے اعتبار سے ہو یا تجارت کے اعتبار سے ہو یا کھانے پینے کے اعتبار سے ہو یا جو بھی طریقہ ہو، غیروں کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر نہ لائیں. غیروں کا طریقہ ہمارے زندگی میں لانے کے لیے بہت آسان طریقہ ہو گیا کہ آپ خود اپنی زندگی کے اندر دیکھیے، ہمارے گھریلو حالات کے اندر دیکھیے یا سنت کے مطابق ہماری زندگی دیکھیں. کہ چہرے پر سنت رکھنا ہے تو دیکھیے ہمارے چہرے پر کتنی مقدار سنت ہے، کتنا آدمی شریعت کے مطابق چل رہا ہے. کپڑے کے اعتبار سے دیکھیے کہ کپڑا کتنا طریقے سے پہننا چاہیے اور کتنا پہننا چاہیے اور کپڑا کتنا رہنا چاہیے. وہ بھی اگر کپڑے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا کپڑے کا طریقہ بھی اسلام سے باہر ہے. فیشن کا طریقہ ہو گیا ہے. آج جھبا یا پیجامہ کے طریقے پر دیکھیں تو آج پیجامہ اور جھبے کا تو جنازہ نکل رہے ہیں. فیشن کے جھبے پہن رہے ہیں. کہاں سے مل گئے یہ طریقہ آپ لوگوں کو؟ عجیب طرح سے فیشن کے جھبے پہن کر آتے ہیں. اور جب پیجامہ کا جب مسئلہ اٹھائے تو دیکھیں کہ ہمارا پیجامہ ٹکنے کے اوپر ہے یا نہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. جس آدمی کا ٹخنا یا پیجامہ لنگی ہو یا کرتا ہو جو بھی ہو، جس آدمی کا ٹخنے کے نیچے رہے گا وہ حصہ جہنم کے اندر چلے گا. آج ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، ٹخنے کے نیچے پینٹ ہے، لنگی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی نماز ہو رہی ہے. اگر ٹوپی کا مسئلہ اٹھائیں تو آپ برا نہ سمجھیے کہ آج ہمارے آدمی کے اندر سر عام سر جاتے ہیں، مسجد کے اندر ٹوپی رکھی ہے اٹھا کر پہن لیتے ہیں. ارے بھائی، مسجد کے اندر ٹوپی اس لیے رکھتے ہیں کہ آدمی حضور کی وجہ سے پہن کر نماز پڑھے. مسجد کے اندر ٹوپی رکھنے کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر مسجد کے اندر ٹوپی رکھی ہوئی ہے اور وہ ٹوپی پاک صاف ہے، میلی کچیلی نہیں، پھٹی ہوئی نہیں ہے، تو آدمی وہ ٹوپی لے کر پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے. اگر میلی کچیلی ٹوپی پہن کر، پھٹی ہوئی ٹوپی پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس آدمی کی نماز مکروہ ہے. تو سمجھیے، اگر کوئی آدمی پھٹی ٹوپی پہن کر شادی وغیرہ میں جانا پسند کرتا ہے، اگر کوئی آدمی پھٹی پرانی ٹوپی پہن کر، میلی کچیلی ٹوپی پہن کر لوگوں کے ساتھ بات کرنا یا لوگوں کی تفریقات میں جا کر شامل ہونا پسند کرتا ہے، تو لوگوں کے معاملات میں پسند نہیں کرتا، تو ارے خدا کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ کھڑے رہے ہیں، تو نماز کے اندر ہمارا اوقات کیا ہونا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو میری کچلی ٹوپی پہن کر، پھٹی ہوئی پہن کر اور ہمارا پیجامہ لنگی ٹخنے کے نیچے رہ کر پڑھے تو نماز کہاں سے ہو؟ اور نماز کے اندر خشوع و خضوع کہاں ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھیں تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب اور بامراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے ہیں. تو ایسی نماز ہمارے اندر آنا چاہیے. اگر کوئی آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو شریعت کو اپنے دل کے اندر لانا ہے، اپنی زندگی کے اندر لانا ہے. پاک صاف ہو کر نماز پڑھے تو ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہوگا اور ہماری نمازیں قبول ہوں گی. سارا طریقہ اسلام سے ہٹ کر، سارا طریقہ یہود و نصارہ کے طریقے پر، سارا طریقہ غیروں کے طریقے پر، پھر بھی آ کر یہاں نماز کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں. ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، نماز کے اندر دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ، ہمیں تمہارے دشمن، جو دشمنوں کے اندر عذاب نازل ہوا، جو دشمن گمراہ ہوئے، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا. نماز کے اندر یہاں تلاوت ہو رہی ہے، نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً پھر غیروں کا طریقہ آ گیا. ایسی زندگی نہیں گزارنا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک اللہ والوں کے سامنے ایک طالب صادق آیا، جان سے اپنی خدمت، اپنی بزرگ کی خدمت کرتا تھا، اللہ والے کی خدمت کرتا تھا. تو ان اللہ والوں نے اس مرید کو دیکھا کہ اس کی ظاہری زندگی بھی بن گئی اور اندرونی زندگی یعنی باطنی زندگی سے بھی بدل گیا. تو اللہ والے نے اس مرید کو خلافت عطا فرمائی.
جیسے ہی خلافت عطا فرمائے تو دوسرے مریدین کو حسد ہوا کہ ہمیں اتنے سالوں سے ہمیں اس شیخ کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ والے کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تو ابھی آیا تو اس کو خلافت کیسے مل گئی؟ عام دستور ہے، ہر آدمی کے اندر حسد ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بڑا بن گیا، اگر کسی آدمی کو بڑائی دے دی تو ہر آدمی کے اندر حسد ہوتا ہے کہ میں اس مرتبے کو سنبھالنے والا تھا، میں اس مرتبے کو سنبھالنے والا اور اس مرتبے کا لائق تھا، مجھے نہیں دی کسی کو دے دی۔ ایسا یہ حسد ان مریدین کے اندر بھی تھا۔ تو یہ بات مریدین کے اندر جو باتیں چل رہی تھی یہ اس اللہ والے کو معلوم ہوئی، ان بزرگ کو معلوم ہوئی، تو انہوں نے سارے مریدین کو اپنے پاس بلایا، سامنے بلا کر فرمایا کہ کل جب آئیں گے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں میں ایک مرغ لے کر آنا۔ تو جب سارے مریدین دوسرے دن پیش ہوئے تو سارے مریدین کے ہاتھ میں ایک مرغی تھی۔ تو اللہ والوں نے فرمایا کہ اب ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ تو سارے مریدین مرغی کو لیے تو چلے گئے، کوئی چھت کے اوپر گیا، کوئی چھت کے نیچے گیا، کوئی باغ کے نیچے گیا، ہر جگہ جا کر مریدین نے ذبح کر کے لے کر اللہ والوں کے سامنے پیش کیا۔ تو ایک مرید جو ان اللہ والے نے خلافت عطا فرمائی، انہوں نے ساری مرغی لے کر حضرت کے سامنے رکھ دی۔ تو سارے مریدین تعجب ہوئے کہ کیا ہے یہ مرغی ذبح نہیں کیا، ہم تو سارے ذبح کر کے آ گئے۔ تو اللہ والوں نے فرمایا کہ تم نے سارے لوگ مرغ کو ذبح کر کے لائے ہیں۔ تو ایسے یہ خلافت لیے ہوئے آدمی کو پوچھا تم کیوں نے ذبح نہیں کیا؟ تو اس مرید نے کہا کہ اے اللہ، اے حضرت، میں جہاں بھی گیا مجھے خالی جگہ کوئی نہیں دسی، میں جہاں بھی دیتا ہوں تو میرے نظر کے سامنے اللہ اللہ نظر آتا ہے، تو اس لیے میں نے ذبح نہیں کیا، آپ کے سامنے لے کر رکھ دیا۔ تو اللہ والے نے کہا کہ دیکھو اسی لیے میں نے ان کو خلافت عطا فرمائی کہ ان کا ظاہری بھی بن گیا اور باطنی بھی بن گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں حاضر رہتا ہوں۔ اور اس جگہ آگے ارشاد فرمایا مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، جہاں تم 3 آدمی ہو تو میں وہاں چوتھا آدمی رہتا ہوں، جہاں تم 4 آدمی ہو تو میں وہاں 5واں رہتا ہوں، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، جہاں تم 5 آدمی مل کر باتیں کر رہے ہو، کسی کی غیبت کر رہے ہو یا گناہ کر رہے ہو تو وہاں 6واں آدمی میں رہتا ہوں۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، جہاں کہیں بھی تم ہو یا 3 سے کم ہو یا 5 سے زیادہ ہو، جہاں بھی تمہاری تعداد کتنی بھی ہو وہاں میں رہتا ہوں، اگر تمہاری تعداد 90 پر 9 ہے تو میں 100 وہاں رہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، ہمیں ہمارے دل کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ یقین اگر ہماری زندگی کے اندر آ گیا تو ہماری زندگی آٹومیٹک بدل جائے گی، خود بخود ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اگر ہمارے ذہن کے اندر اگر ہمارا ایمان اتنا نہیں بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے یا نہیں، آدمی گناہ کر رہا ہے تو گناہ کرنے سے پہلے دل کے اندر یہ خوف آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی دکان کے اندر بیٹھا ہوا تجارت کر رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے وقت کو ٹال مٹول کر رہا ہے، جب ذہن کے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں اب نہیں تو بعد میں پڑھ لوں گا، تو اس وقت میں اللہ کا ڈر خوف اپنے دل کے اندر آنا، خود بخود آدمی نمازی بن جائے گا۔ ذکر و اذکار سے غافل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈر آ گیا تو خود بخود ذاکر بن جائے گا، ذکر کرنے والا بن جائے گا، تاجر امانت دار بن جائے گا، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے والا بن جائے گا۔ امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے، اگر اس آدمی کے اندر ڈر ہے تو امانت دار بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر کام کو کرتے ہوئے یا چھپ کر کرے یا ظاہر کرے یا تنہائی میں کرے یا مجلس میں کرے، ہر وقت اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہماری آنکھیں
اللہ کو نہیں دیکھتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جو کام چاہے رات کی تنہائی میں کرے یا رات کی تاریکی میں کرے یا دن کی روشنی میں کرے، جہاں بھی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارے دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد آ رہا ہے یا غیبت آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سنتے ہی، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سینے کے اندر جو بات پیدا ہوتی ہے اس باریکی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہی اور جانتے بھی۔ اس لیے ہمارے اندر یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی کام کرے چاہے دنیا والے دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارا صرف محض اللہ کو خوش کرنے والا کام ہو اور اللہ کو راضی کرنے والا کام ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کرے اور ہر عمل کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائے۔